قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ اب کسی بازار میں جانے پہ بضد نہیں ہوتے، اب کسی بازار میں جانے کے بضد نہیں ہوتے، مہنگائی اور غربت نے میرے بچوں کو دانا کر دیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں بڑے ہی پرکٹھن حالات ہیں۔ آئے روز اشیاء کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھوتی جا رہی ہے، اور غریب لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ باقی اشیاء تو درکنار، اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی ضروری جو اشیاء ہیں محترم بھائیو، وہی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں، اور کچھ اشیاء واقعی طور پر عالمی منڈی میں مہنگی ہوتی ہیں، لیکن کچھ جو ظلم اور ستم ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے دکانداروں اور اپنے تاجروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ حالات، یہ وقت خیر خواہی کا وقت ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا وقت ہے، نہ کہ مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا، اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائیوں کی چمڑی اتارنے کا۔ ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی کے جذبات اپنے دل کے اندر لازم رکھیں۔ اور محترم بھائیوں، اور عموماً اس کے برعکس دیکھا جا رہا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے تاجر ذخیرہ اندوزی، گراں فروشی اور کالا بازاری، بلیک مارکیٹنگ کے اندر جو ہے وہ ملوث نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ انتہا درجے کا ظلم ہے، اور جب کسی قوم کے اندر ظلم آتا ہے تو محترم بھائیو وہاں اللہ رب العالمین کا عذاب بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، بہت ساری بستیوں کو ہم نے اس لیے ہلاک کیا کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، وہاں لوگوں پر ظلم ہوتا تھا، وہاں غریبوں پر اور لاچاروں پر زیادتی ہوتی تھی، اس لیے بہت ساری بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور محترم بھائیو، ایک جگہ پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو لوگ ظلماً، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے ٹیڑھی راہ پر چلتے ہیں، فرمایا ہم ان کو دردناک عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، آج یہ گراں فروشی کا ظلم، ذخیرہ اندوزی کا ظلم، یہ اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکا ہے۔ آج کے خطبے کے اندر اسی حوالے سے چند گزارشات کی جائیں گی کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسے کیسی جو ہے وہ یہ گراں فروشی ہو رہی ہے، کیسے کیسے ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، کیسے کیسے جو ہے وہ لوگ مجبوروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور غریبوں کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں،
اور محترم بھائیوں آخر میں اس کا علاج بھی بتایا جائے گا کہ ہم اس مہنگائی سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس حق اور سچ کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے میں اس گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کی بہت ساری صورتیں ہیں، جن میں سے چند صورتوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ہماری حکومت جو ہے وہ کسی چیز کا ریٹ جو ہے وہ سرکاری سطح پر فکس کرتی ہے، یہ فلاں چیز ہے، سرکاری طور پر اس کی یہ قیمت ہونی چاہیے۔ ہر دکاندار پر لازم ہے کہ وہ اس چیز کو، چاہے وہ سبزی ہے، وہ فروٹ ہے، وہ آٹا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، اس چیز کو اس قیمت کے اوپر فروخت کیا جائے گا۔ حکومت تو یہ ریٹ طے کر دیتی ہے، لیکن محترم بھائیوں یہاں پر پھر ہمارے جو تاجر لوگ ہیں، ہمارے جو دکاندار حضرات ہیں، وہ ظلم کر جاتے ہیں، وہ زیادتی کر جاتے ہیں۔ اور وہ زیادتی کیا ہوتی ہے کہ وہ سرکاری ریٹ پر ہی چیز بیچتے ہیں، لیکن 2 نمبر مال ہوتا ہے، گھٹیا مال ہوتا ہے، ردی قسم کا مال ہوتا ہے، اس قیمت کے اوپر پھر یہ ردی مال بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو اچھا اور عمدہ مال ہوتا ہے وہ انہوں نے الگ سائڈ پر رکھا ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی کو چاہیے ہو تو پھر وہ اس کا ریٹ الگ بتاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور ایک صورت محترم بھائیوں یہ بھی ہوتی ہے کہ حکومت کی طرف سے مختلف جگہوں پر مختلف اشیاء کے ڈپو اور یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ یہ قائم کیے جاتے ہیں، تاکہ عوام آسانی کے ساتھ اور سستے داموں اپنی مطلوبہ چیز جو ہے وہ حاصل کر سکیں، ان کو فراہم ہو سکے۔ لیکن محترم بھائیوں یہاں یہ ڈپو کو چلانے والا عملہ جو ہوتا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کو چلانے والا جو عملہ ہوتا ہے، یہاں پر وہ ڈنڈی مار جاتا ہے اور وہ اشیاء اپنی جان پہچان کے لوگوں، اپنے واقف کاروں، اپنے عزیز و اقارب کو دیتے ہیں، اور بہت سارے مرد اور عورتیں جو ہے وہ بیچارے اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہو کر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ مزدور لوگ اپنی جو ہے وہ دہاڑی جو ہے وہ دو پر لگا کر وہ اس لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے جی بھائی ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا، چینی ختم ہو گئی، گھی ختم ہو گیا۔ محترم بھائیوں یہ ظلم کی انتہا ہے۔ یہ ڈپو والے اور یوٹیلیٹی سٹورز کو چلانے والا جو عملہ ہے وہ اپنے واقف کاروں کو جو ہے وہ اندرونی طور پر دے دیتے ہیں، یا ان کو جو ہے وہ پہلے اندر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں ایک گڑبڑ اور بھی ہوتی ہے کہ وہ بلیک جو ہے وہ اس کو بلیک میں جو ہے وہ فروخت بھی کر دیتے ہیں دکانداروں کو، گھی کو، آٹے کو، چینی کو دکانداروں کو جو ہے وہ بلیک میں فروخت کر دیتے ہیں، اپنا منافع رکھ کر اپنی جو ہے وہ کمائی اس میں سے اچھی خاصی کما لیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں یہ انتہا درجے کا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ صورت بھی ہے کہ اگر کسی آسمانی قدرتی آفت کی وجہ سے کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر قحط سالی آ گئی، سیلاب آ گیا، گندم جو ہے وہ لوگوں کی فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو گئیں، اب جو ہے وہ گندم کی شارٹیج ہو گئی اور گندم کی مانگ بڑھ گئی، تو پھر جو ہے وہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں جس چیز کی مانگ زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کا ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے۔ اور محترم بھائیوں اسی طرح معاشرے کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی ملک کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ شارٹ ہو گئی، کسی بھی وجہ سے زیادہ مانگ کی وجہ سے شارٹ ہو گئی، تو محترم بھائیوں اس کو جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ اس کی قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے یہ کرونا وائرس آیا تھا اور 5 روپے کا جو یہ ماسک ہے یہ اس وقت 50 روپے کا، 100 روپے کا بھی بکتا ہوا ملا ہے۔ مہنگے داموں جو ہے وہ اس کو بیچا گیا، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے جو آیا تھا ڈینگی وائرس آیا تھا، اس ڈینگی وائرس کی وجہ سے
یہ جو تھرمامیٹر بخار کو چیک کرنے والا ہوتا ہے تھرمامیٹر، یہ تھرمامیٹر جو ہے وہ اس کو شارٹ کر دیا گیا، جان بوجھ کر شارٹیج کی جاتی ہے، اور شارٹ اس لیے کیا جاتا ہے اس کی جو ہے وہ طلب بڑھے، اس کی جو ہے وہ لوگوں کو ضرورت زیادہ ہو، اور اس کو شارٹ کیا گیا اور پھر ساتھ مہنگا کر دیا گیا۔ پیناڈول کی گولی جو ہے اس کو شارٹ کر دیا گیا، مہنگا کر دیا گیا۔ محترم بھائیو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم کی صورتیں ہیں۔ اور محترم بھائیو اسی طرح کچھ لوگ جو ہے، کچھ تاجر لوگ، وہ جان بوجھ کر کچھ چیزوں کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، کسی چیز کو جو ہے وہ بیچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے گوداموں میں رکھ دیتے ہیں، اور تاکہ جو ہے وہ لوگوں میں اس کی مانگ زیادہ ہو، چیز جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر شارٹ ہو جائے، پھر ہم اس کو مہنگی کر کے بیچیں گے۔ یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیو کچھ تاجر جو ہے بڑے چالاک ہوتے ہیں، خفیہ ذرائع سے جو ہے وہ پتہ چلا لیتے ہیں کہ اس سال کا جو سالانہ بجٹ ہوگا، اس بجٹ کے اندر کس جو ہے وہ چیز کا ریٹ بڑھنا ہے، وہ پہلے سے ہی جو ہے اس چیز کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ شارٹ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب حکومت کی طرف سے جب بجٹ کا اعلان ہوتا ہے، اس چیز کی قیمتوں کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے، تو محترم بھائیو پھر یہ اچھے خاصے جو ہے وہ مہنگے داموں کے اندر جو ہے بیچ کر اچھا خاصا منافع کما لیتے ہیں۔ وہ چیز جو سستے داموں میں خریدی تھی، لوگوں کی مجبوری کے وقت جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر مہنگے داموں میں فروخت کر دیتے۔ تو محترم بھائیو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ظلم ہیں، یہ زیادتیاں ہیں۔ قطعاً کسی تاجر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ کسی چیز کو جو ہے وہ ذخیرہ کرے کہ یہ چیز جو ہے جب مہنگی ہوگی میں تب بیچوں گا، یا اس لیے ذخیرہ کرے کہ مارکیٹ میں وہ چیز شارٹ ہو جائے پھر مہنگی کر کے بیچوں گا۔ محترم بھائی یہ حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من احتکر حکرۃ یرید ان یغلی علی المسلمین فہو خاطئ، فرمایا جو شخص اس لیے کوئی چیز ذخیرہ کرتا ہے کہ وہ مہنگی کر کے بیچے گا، مارکیٹ میں شارٹ ہوگی تو مہنگی کر کے بیچے گا، فرمایا فہو خاطئ، یہ فاسق انسان ہے، خطا کار اور گناہ گار انسان ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی یہ کوئی گناہ گار انسان ہی کر سکتا ہے، فاسق اور فاجر انسان ہی کر سکتا ہے، کوئی نیک انسان نہیں کر سکتا۔ اور محترم بھائیو سنن الکبریٰ کی روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحتکر ملعون، کسی چیز کو ذخیرہ کرنے والا اور اس نیت کے ساتھ ذخیرہ کرنے والا کہ بعد میں جب وہ چیز شارٹ ہوگی، مہنگی ہوگی تو میں تب بیچوں گا، تب باہر نکالوں گا، فرمایا فہو ملعون، ایسا کرنے والا شخص لعنتی ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامہم، جس شخص نے مسلمانوں کے کھانے کی چیزوں کو ذخیرہ کیا، ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، اللہ رب العالمین اس کے اوپر بیماریوں کو بھیج دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، والافلاس، اور غربت اور افلاس اس شخص کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو محترم بھائیو ایسے تاجر حضرات کو ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کر کھانا چاہیے کہ کہیں اللہ کی طرف سے بیماریاں اس کے اوپر لاحق ہو گئیں، مسلط ہو گئیں تو کیا بنے گا، کہیں اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ایسا عذاب آ گیا کہ اس کو اتنا مالی نقصان ہو جائے کہ وہ غریب اور مفلس ہو جائے تو پھر کیا بنے گا۔ اس لیے محترم بھائیو چالاکیاں اور ہوشیاریاں نہ کریں، یہ چالاکیوں اور ہوشیاریوں کا وقت نہیں ہے، یہ اپنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، یہ مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا وقت ہے۔ اور محترم بھائیو ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے جب مہنگائی بھی بہت ہو چکی ہے، روز بروز چیزوں کے اشیاء کے جو نرخ ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ محترم بھائیو ایسے حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی اپنے دل میں رکھیں، کوئی بھی ہے، تاجر ہے، عام جو ہے وہ چھوٹی سطح کا تاجر، دکاندار ہے، کوئی بھی ہے، محترم بھائیو مسلمانوں کی، دوسرے بھائیوں کی خیر خواہی اپنے دل میں رکھیں، یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ،
لوگوں دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نام ہی دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کا بھلا سوچنے کا ہے۔ اور محترم بھائیو، صحیح مسلم کی دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو محترم بھائیو، جو شخص دوسرے مسلمان بھائی پر زیادتی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ساری کی ساری صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں محترم بھائیوں، یہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ، دوسرے عوام کے ساتھ یہ ظلم ہے اور زیادتی۔ اور محترم بھائیوں، دوسرا جو ہمارا کرنے کا کام ہے کہ ہماری مہنگائی اور یہ جو ہماری صورتحال ہے یہ بدل جائے۔ ہم نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں ان کا نعم البدل استعمال کریں، ان کا جو بدل ہے، ان کا جو متبادل چیز ہے وہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اب ہمارے ہاں پیاز بہت مہنگا ہو چکا ہے، تو کیا پیاز کے بغیر سالن نہیں پک سکتا؟ کتنے آپ جو ہے وہ یوٹیوب پر سرچ کریں نا، کتنی ایسی ریسیپیز ہیں جو بغیر پیاز کے جو ہے وہ پکتی ہیں اور بنتی ہیں، اور بڑے عمدہ جو ہے وہ کھانے بنتے ہیں۔ تو پیاز کا استعمال آپ کم کر دیں، بلکہ چھوڑ ہی دیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ جو چیز مہنگی ہوئی ہے آپ اس کا استعمال ہی چھوڑ دیں گے، اس کی مانگ کم ہو جائے گی مارکیٹ کے اندر، اور قیمت محترم بھائیوں خود بخود نیچے آئے گی۔ اور محترم بھائیوں، یہ اپنی طرف سے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اور نہ یہ آج کل کے کسی مفکر اور دانشور کا جو ہے آئیڈیا ہے، یہ آئیڈیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تاریخ دمشق کے اندر واقع آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مکہ کے اندر کشمش میوہ یہ مہنگا ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے اندر تھے، ان کا دارالحکومت کوفہ تھا، کوفے کے اندر ان کو خط بھیجے اور شکوہ لکھ کر بھیجا کہ ہمارے مکہ کے اندر کشمش مہنگی ہو چکی ہے، اس کے اوپر کوئی اقدام اٹھایا جائے، حکومتی سطح پر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی قدم اٹھایا جائے۔ محترم بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے لکھ کر بھیجی، اور وہ رائے یہ تھی کہ لوگوں کشمش کے بدلے کھجور کو استعمال کرنا شروع کر دو، کھجور کا استعمال زیادہ کر دو، کشمش کی مانگ کم ہو جائے گی، ریٹ خود بخود نیچے آ جائے گا۔ اور اسی طرح کا محترم بھائیو ایک اور واقعہ حلیۃ الاولیاء کے اندر آتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کچھ لوگوں نے شکوہ کیا، شکایت کی کہ ہمارے ہاں ہمارے علاقے کے اندر گوشت مہنگا ہو چکا ہے، ہماری پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کی رائے دی اور کہا کہ یہ جو گوشت ہے جو مہنگا ہو چکا ہے اس کا استعمال کم کر دو، مر تو نہیں جاؤ گے، اس گوشت کو بالکل استعمال کرنا ہی چھوڑ دو۔ اللہ نے یہ جو گوشت والے جو دانت ہیں یہ کم بنائے ہیں، 4 دانت ہیں گوشت والے، اور باقی سارے جو دانت ہیں یہ سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں کھانے کے لیے۔ تو گوشت کا استعمال کم کر دو یا بالکل ختم کر دو، مارکیٹ میں اس کی مانگ کم ہو جائے گی، ریٹ بھی کم ہو جائے گا۔ تو محترم بھائیو، ہمارے کرنے کا یہ کام ہے، جس قدر بھی آپ اپنی آواز دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، جس قدر آپ کے لیے ممکن ہو، سارے مل کر جو چیزیں مہنگی ہیں محترم بھائیو اس کا بائیکاٹ کر لیں، اس کا استعمال کم کر دیں، ختم کر دیں۔ جب مارکیٹ میں ان کی مانگ کم ہو جائے گی تو محترم بھائیو ریٹ بھی کم ہو جائے گا۔ اسی طرح محترم بھائیو، تیسرا ہمارا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں۔ یاد رکھیے گا، ویسے عام حالات کی بات کر رہا ہوں، جب آپ بالکل مالی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اگر آپ اس وقت صدقہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو محترم بھائیو، جب ہمارے اوپر پریشانیاں آئی ہوئی ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے
ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا غضب ہمارے اوپر ہو ہمارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، صدقہ کرنے سے وہ اللہ کا غضب کم ہو سکتا ہے، ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر مہنگائی کا جو عذاب آیا ہوا ہے یہ کم ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، صدقے کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر آئی ہوئی مصیبت ہے ٹل سکتی ہے۔ اور محترم بھائیو یاد رکھیے گا، ایسی حالت میں صدقہ کرنا جب آپ کو مال کی زیادہ ضرورت ہے، جب مالی اعتبار سے آپ کمزور ہیں، ایسی حالت میں صدقہ کرنا جب آپ کو فقر اور فاقے کا ڈر اور خوف بھی ہے، فرمایا کہ یہ سب سے بہترین اور اجر اور اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ترین صدقہ ہے، ایسی حالت میں صدقہ کرنا۔ اور محترم بھائیو یاد رکھیے گا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، نیک اعمال بجا لائیں، اللہ سے استغفار کریں۔ جب اللہ سے استغفار کریں گے تو محترم بھائیو یہ جتنی بھی چیزوں کی شارٹیج ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ شارٹیج ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا کہ تم اللہ سے استغفار کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بارشیں بھی برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری اولاد نہیں ہے اللہ اولاد بھی دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھلوں سبزیوں کی کمی ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات کے باغات مہیا کر دیں گے۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ تم کمزور ہو چکے ہو، تمہاری کمزوری کو دور کر کے تمہاری قوت کو اللہ رب العالمین بحال کر دیں گے۔ تم کسی مشکل میں پھنس گئے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا، جس تنگی میں بھی پھنسے ہو، جس مصیبت میں بھی پھنسے ہو، استغفار کرنے والے تم بن جاؤ، اس تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ رب العالمین بنا دیں گے۔ تو محترم بھائیو ہمارے کرنے کا اگلا کام جو ہے وہ استغفار ہے، استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اور محترم بھائیو مہنگائی ہوئی ہے، چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، اور رب کا خزانہ تو نہیں ختم ہو گیا، رب العالمین زمین اور آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوئی۔ یہ مہنگائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہو گئی۔ آپ اللہ سے زیادہ مانگنا شروع کر دو، آپ اپنی نیکیوں کی مقدار جو ہے وہ زیادہ بڑھا دو، اللہ کی عبادات اور نیک اعمال کو زیادہ مقدار میں کرنے لگ جاؤ۔ محترم بھائیو اس طرف تو ہماری سوچ بھی نہیں جاتی، بس روتے رہتے ہیں مہنگائی ہو گئی مہنگائی ہو گئی۔ محترم بھائیو مہنگائی کا رونا رونے سے مہنگائی ختم نہیں ہوگی۔ ایسے اسباب اپنانے کی کوشش کریں، ایسے طریقے اپنائیں کہ جس سے مہنگائی دور ہو، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو، یہ ہمارے اوپر آئی ہوئی آزمائش اور مصیبت جو ہے وہ ٹل جائے۔ تو محترم بھائیو نیک اعمال کریں، استغفار کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اور زمین اور آسمان کے خزانے اور بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے اس سے کثرت کے ساتھ مانگنا شروع کر دیں، دعائیں کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو ضرور بدلیں گے۔ تو یہ چند گزارشات تھی محترم بھائیو جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مہنگائی کے دور کے اندر، مفلسی اور بے روزگاری کے دور کے اندر ہر کوئی پریشان ہے، تو محترم بھائیو پریشان ہونے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، اور رونا رونے سے مصیبت کبھی نہیں ٹلتی۔ محترم بھائیو مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے اندر چینجنگ لانا پڑے گی، اپنے اندر تبدیلی لانا پڑے گی، اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں، اور ان چیزوں کا استعمال کم کر دیں یا بالکل ختم کر دیں جو مہنگی ہو چکی ہیں۔ اس سے بھی ہم اس مصیبت سے، مہنگائی کی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ جو ہے آج کل کے اس حالات کے اندر
اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائیں، صدقہ اور خیرات کرنے والے بن جائیں، اوس پڑوس اور اپنے جو قریبی غریب رشتہ دار ہیں محترم بھائیوں ان کا خیال رکھنے والے بن جائیں، بیواؤں اور یتیموں کے اوپر خرچ کرنے والے بن جائیں، تو محترم بھائیوں یہ ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، استغفار کرنے والے بن جائیں، اپنے نیک اعمال کی مقدار بڑھا دیں، اللہ سے استغفار کرنے کی جو مقدار ہے اس کو بھی بڑھا دیں۔ محترم بھائیوں آپ ایک دن کے اندر 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں، آپ کے حالات نہیں بدلے، آپ ڈوز بڑھا دیں، 200 مرتبہ دن میں کرنا شروع کر دیں، نہیں حالات بدلتے 300 مرتبہ، ہزاروں میں تعداد لے کر چلے جائیں، لیکن محترم بھائیوں یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، اللہ رب العالمین سچے، اللہ رب العالمین کی بات سچی، اللہ کی بات کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اندر ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ جب مریض کا مرض جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، ڈوز بڑھائی جاتی ہے، تو محترم بھائیوں آپ بھی ڈوز بڑھانا شروع کر دیں۔ آپ استغفار 100 میں کرتے ہیں، 200 میں لے جائیں، سینکڑوں میں لے جائیں، سینکڑوں سے کام نہیں بنتا، ہزاروں میں لے کر جائیں۔ محترم بھائیوں اللہ رب العالمین اس استغفار کی وجہ سے ضرور بضرور کم از کم اور زیادہ کچھ نہیں تو ہمارے جو مالی حالات ہیں یہ اللہ رب العالمین ضرور بضرور ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔